الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيكون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا وبعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ایک خاص شناخت اور ہماری ایک خاص پہچان عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارہا یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری کوئی وقعت اور ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، ہماری کوئی عزت اور اسٹیٹس نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے پہچان عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی، اور ایسے طاقت اور ایسے عزت اور ایسا شرف عطا فرمایا کہ ان کے بارے میں مثالیں دی جانے لگیں، ان کے عزت اور ان کے طاقت کے بارے میں لوگ محاورے اور کہاوتیں بتانے لگے۔ تو جس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے ذریعے ہماری عزت ہے، اسلام کے ذریعے ہماری پہچان ہے، اسی طریقے سے ہمیں آپ کو اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس جملے کو نقشے الحجر کر لینا چاہیے، اس جملے کو اپنے سینے پر لکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہماری عزت بنائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہماری پہچان بتائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو لکھ لینا چاہیے، اپنے دل و دماغوں میں پیوست کر لینا چاہیے کہ اگر اسلام کے علاوہ کہیں عزت ہم تلاش کریں گے، اگر اسلام کے علاوہ کہیں اپنی پہچان تلاش کریں گے اور اسلام کے علاوہ کہیں پر طاقت کو تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان والے کے لیے بہت سارے انعامات اور بہت سارے اعزازات کا وعدہ کیا ہے، وہیں اسلام سے پھر جانے پر، اسلام کو چھوڑ دینے پر، اسلامی زندگی کے اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارنے پر یا روزمرہ کے معاملات کے اندر اسلام کو نافذ نہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے زبردست پکڑ کا وعدہ ہے، سخت پکڑ کا وعدہ ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے یا اسلام کو چھوڑ دے یا اپنی زندگی کے اندر اسلام سے دستبردار ہو جائے، عملی طور پر یہ بات کہہ دے کہ مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے اعمال پسند نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تربیت صحابہ کرام کی اسلام کے اوپر ایسی زبردست تربیت فرمائی ہے کہ جو بات بطور اعتراض کے یہود نصارہ کہا کرتے تھے یا بطور اعتراض کے مشرکین اور منافقین کہا کرتے تھے، اس بات کو صحابہ کرام نے اپنے لیے بطور فخر کے سمجھا، اس بات کو اپنے لیے بطور اعزاز کے سمجھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ہم نے بارہا سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہیں اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اس بات پر طعنہ دیا اور اس بات پر ان کا مذاق اڑایا اور تمسخر کیا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ جو تمہیں بیت الخلاء کرنے کا طریقہ بھی تعلیم کرتے ہیں،
یہ بات اس نے استہزاء کے لیے کہی، مذاق بنانے کے لیے کہی اور ان کے تمسخر کے لیے، ان کی ہنسی اڑانے کے لیے بات کہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو آپ نے یہ نہیں کہ شرم سے سر جھکا لیا، یا یہ نہیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے لگے، اس کے بارے میں دلیل دینے لگے، نہیں، بلکہ آپ نے علل اعلان یہ بات کہی، ببانگ دہل یہ بات کہی، کوئی قیل و قال نہیں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، فوراً بطور فخر کے کہا ہاں الحمدللہ ہمارے نبی ایسے ہی ہیں جو ہمیں بیت الخلاء کرنے کا طریقہ بھی تعلیم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی سی بات کے اندر جو بالکل انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے، انسان کے نیچر سے تعلق رکھتی ہے، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لاوارث اور یتیم چھوڑ کر نہیں گئے. اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایمان والوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. کوئی سا شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی سی فیلڈ ایسی نہیں ہے، کوئی سا مرحلہ ایسا نہیں ہے، یا کوئی سا لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی ہو. کوئی سا موقع ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا نہ دیا ہو کہ یہاں پر کیسے کرنا ہے اور یہاں پر کیسے نہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور احادیث کا مطالعہ کریں، ان میں سے بہت مشہور و معروف حدیث ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، ہم بچپن سے لے کے آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل اور مجنون کہنے لگے. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، سب سے پہلے میں سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور اس کے بعد تمام ایمان والوں سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال، کیا اگر کوئی شخص عام عبادات کے اوپر عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پہ عمل کرتا ہے، تو کیا دنیا اس کو پاگل کہتی ہے؟ بالکل نہیں کہتی. اس کو تو عبادت گزار کہا جاتا ہے، اس کو تو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، صبح فجر کی نماز میں آیا ہے، فجر کی نماز کے بعد اس نے مسنون اعمال کرے ہیں، مسنون اذکار کرے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے حتیٰ کہ اس نے اشراق کی نماز پڑھی. اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس نے تلاوت کری، ذکر و اذکار کرا، اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا. کوئی شخص بھی اس کو پاگل نہیں کہے گا بلکہ اس کو نمازی کہے گا. اسی طریقے سے ایک شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد مسنون اعمال و اذکار کرے، اپنی جگہ پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے اوابین کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں یہ شخص گھر گیا. کوئی اس کو پاگل اور دیوانہ نہیں کہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہاں پاگل کہا کس کو جا رہا ہے، یہاں دیوانہ اور مجنون کہا کس کو جا رہا ہے. ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیحات کی پابندی کر رہا ہے، تلاوت کی پابندی کر رہا ہے، سنن اور مستحبات کی پابندی کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے. لیکن دنیا بھی اس کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے، دنیا بھی اس کو اللہ کا دوست کہہ رہی ہے، اور دنیا بھی اس کو اہل اللہ میں سے کہہ رہی ہے. کوئی اس کو پاگل نہیں کہہ رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے. یا تو جان بوجھ کر ہم اس طرف آنا نہیں چاہتے ہیں، یا جان بوجھ کر نہیں، بغیر کسی سمجھے بوجھے، غفلت کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا دماغ اس کی طرف نہیں جاتا ہے. شراح حدیث کی تشریح بیان کرنے والے علماء اور محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا تعلق صرف اور صرف عبادت سے نہیں ہے. یعنی کوئی سوچے میں نماز اتنی پڑھوں لوگ مجھے پاگل کہیں، کوئی پاگل نہیں کہے گا بلکہ لوگ نمازی کہیں گے. میں روزے اتنے رکھوں کہ لوگ پاگل کہیں، کوئی پاگل نہیں کہے گا، لوگ روزدار کہیں گے. میں حج اور عمرے اتنے کروں کہ لوگ پاگل کہیں، کوئی پاگل نہیں کہے گا بلکہ اس کو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا کہیں گے. پاگل اس وقت انسان کو کہا جائے گا جب وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا، یا اس وقت وہ اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوگا جہاں پوری ہوا مخالفت والی ہو.
اگر گھر کے اندر کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی غمی کا موقع ہے، کوئی خوشی اور غم کا موقع ہے، اس وقت یہ کہے گا نہیں، یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا دین کیا بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا دین کیا بتلایا ہے، اگر کسی کے گھر میں شادی ہو تو وہ کس طریقے سے شادی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اس کے مطابق میں شادی کروں گا، اس کے مطابق میں نکاح کروں گا۔ اب اس کو دنیا پاگل کہے گی جب یہ کہے گا کہ شادی کے اندر دہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، میں دہیز نہیں لوں گا، لوگ پاگل کہیں گے، اس دور میں یہ بات کرتا ہے۔ جب یہ کہے گا میں بارات لے کر نہیں جاؤں گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا کوئی نمونہ، کوئی دلیل نہیں ملتی، لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ یہ کہے گا، اس وقت کہے گا کہ میں اپنے شادی کے ولیمے کو سنت سے مزین کروں گا، مرد اور عورتوں کا اجتماع الگ ہوگا، پردے کے انتظام کے ساتھ مرد اور عورتیں کھانا کھائیں گے، شریعت کی پامال نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رعایت کروں گا، چاہے دنیا میری مخالف ہو جائے، چاہے گھر والے میرے مخالف ہو جائیں، چاہے اہل و عیال میرے مخالف ہو جائیں، تب اس کو لوگ پاگل کہیں گے، اس کو دیوانہ کہیں گے کہ کیا پاگل پن کی بات کرتا ہے، اس دور کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں دہیز نہیں لوں گا، اس دور کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ بارات لے کر نہیں جاؤں گا، اس دور کے اندر یہ کہہ رہا ہے میں ڈی جے نہیں بجواؤں گا، اس دور کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی کے رسمیں نہیں کروں گا، یہ پاگل اور دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ احمق اور بیوقوف ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوگا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے اندر ہمارے رہنمائی فرمائے۔ میرے عزیزوں، بہت تلخ بات ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد کی چار دیواری کا ہم کو دین بتلایا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آ کر کیسے رہنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کیا اس کا دین بتلایا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے تمام حالات کا ہمیں متنبع فرمایا ہے، اور تمام حالات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کی زبانی یہ بات کہلوائی ہے کہ ایک ایمان والے کو کیا کہنا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی بات سے، اپنے افعال سے یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس امت کو مبعوث اس لیے کیا گیا تھا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کے اخراج کا، اس امت کے نکالے جانے کا، اس امت کے بعثت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے تمام افراد کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے کہ اللہ کی زمین پر یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کی زمین پر یہ اللہ کے نائب ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، اصل معیار تو یہ ہے، بلندی کی اور عظمت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ہمارے اسلام کے لیے وقف ہو جائے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے بارہا یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ کا یہ دین ہے، اللہ کا دین جس طریقے سے اجنبیت کے اندر شروع ہوا تھا، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ اسلام کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ ہوئی ہے، لوگ نامانوس تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ اس دور کے اندر یہ کیا بات کر رہے ہیں، 360 سے نہیں ہوتا ہے، ایک سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نادان کہا گیا، احمق کہا گیا۔ یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسے گئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سامنے رکھیں، آپ کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھیں، اور ہم اپنی زندگی کو اگر سامنے رکھیں، تو میرے عزیزوں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ صبح و شام کا فرق نظر آتا ہے، رات اور دن کا فرق نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دین کی شروعات ہوئی ہے اجنبیت کے ساتھ، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، اور یہ دین پروان جب چڑھا ہے تب بھی اجنبیت کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی شادی بیاہ کے موقع پر، بالخصوص اگر کوئی ہماری ماں بہن پردہ کرنے والی ہے، یہ بہت پریکٹیکل بات اور رات دن مشاہدات والی بات میں سے ہے کہ اگر کوئی ہماری ماں بہن پردہ کرنے والی ہے
اور شادی ہال کے اندر یا شادی کے پروگرام کے اندر ویڈیو چل رہی ہے اور وہ بہن نہیں چاہتی ہے کہ میری بے پردگی ہو، ویڈیو کے ذریعے مجھے نامحرم دیکھیں، ویڈیو کے ذریعے میری تشہیر ہو، ایک بار ویڈیو بنا لینے کے بعد زندگی بھر میرے ساتھ یہ گناہ چلتا رہے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی لوگ دیکھتے رہے، وہ بہن اس بات کو نہیں چاہتی ہے۔ اگر وہ شادی ہال کے اندر پردے سے رہ رہی ہے، کھانا کھانے کے اندر بھی پردے کا اہتمام کر رہی ہے، تو دوسری مائیں بہنیں اس کو بیوقوف سمجھتی ہیں، اس وجہ سے کہ اسلام کی شروعات اجنبیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ بہن تمام ایمان والی بہنوں کو اجنبی نظر آتی ہے، وہ بہن تمام ایمان والی بہنوں کو بیوقوف نظر آتی ہے، وہ ایمان والی بہن تمام دوسری ماں اور بہنوں کو احمق و نادان سمجھ میں آتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ دین کی بات کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں میرے عزیزوں، ہم نے اتنا زیادہ دین کو پسے پوش ڈال دیا ہے کہ اگر کوئی دین کے مطابق عمل کرتا ہے، اگر کوئی مکمل دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیں پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی دقیانوس ہے، کوئی روڑی وادی ہے، کوئی پرانے خیال کا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے تھے، اسی دین کو اسی حال کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام غلامی اور عبودیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت بیان فرما دی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، اس پورے دین کو اسی ڈھانچے کے اندر اور اسی سانچے کے اندر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ آج افسوس کی بات یہ، بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں، اہل اللہ میں سے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی اور بلکہ یہ سمجھ لیجئے بالکل ہمارے اپنے آپ کو آئینہ بتا دیا کہ آج حالات اتنی خراب ہو گئے ہیں دین کے تعلق سے، دین کی بیزاری کے تعلق سے، کہ آج لوگ علماء سے شادی بیاہ کے مسائل بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، شادی کا دین کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ مال کا فتنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا فتنہ عورت تھی اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اس مال کی نمائش کرنا ہے، اس مال کی آسائش کرنا ہے، اس مال کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اتنے مالدار ہیں اور شادی بیاہ کے اندر کوئی کبھی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے الا ماشاءاللہ کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمیں شادی کا دین بتایا جائے۔ موت میت کا دین تو بہرحال لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی کیسے کری جائے، ایصال ثواب کیسے کرا جائے، تجہیز و تکفین کیسے کری جائے، دعائے مغفرت کیسے کری جائے، بہرحال لوگ غمی کا دین پوچھ لیتے ہیں، لیکن شادی کا دین پوچھنا بھی ہم نے علماء سے چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ جب علماء سے پوچھیں گے، جب دین کی بات عالم کے سامنے بیٹھیں گے اور ان کے سامنے طالب علم بن کر پوچھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ دین کے اندر کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، اور میرے اپنے دل میں چور ہے، ہمارے نفس میں چور ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے علماء سے شادی کا دین پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کے امتحان اللہ اور اس کے رسول کا کتنا اس کو پاس و لحاظ ہے، اس کا سب سے زیادہ امتحان انسان کی خوشی میں ہوتا ہے۔ انسان خوشی کے اندر بالکل آوارہ ہو جاتا ہے، خوشی کے اندر بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، خوشی کے اندر بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ بارہا یہ بات بیان فرماتے تھے کہ ہمارے ایمان والے بھائی یہ بات کہتے ہیں زبان حال سے کہ جب گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے زبان حال سے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ اپنے عمل سے بتاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا ایمان معیار نہیں گرا ہے کہ زبان سے کہتے ہیں، لیکن عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ اس خوشی کے وقت ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس خوشی کے وقت دین کو پسے پوش ڈال دیا، دین تو غمی کے لیے ہے، دین تو صرف نماز روزے کے لیے ہے۔ جب نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتنا پاس و لحاظ کرا جاتا ہے تو آخر شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کیوں نہیں کرا جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوری زندگی کے لیے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ اور اتنی بات آگے بڑھ کر کہ بہت سے موقعوں پر بہت سارے ایسے مواقع اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بتائے ہوئے طریقے پر لڑتے ہیں،
کہ اللہ کے نبی نے ایسے پڑھی یا ایسے پڑھی، وہ لوگ بھی کبھی اس پر بات کرنا نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی نے شادی کیسے کری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کرے ہیں، صحابہ اکرام کو کیا ترغیب دلائی ہے کہ نکاح اس طریقے سے کرا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ نکاح کے اندر صرف دو چیزیں بچ گئی ہیں جو پہچان نظر آتی ہے مسلمانوں کی، ایک نکاح کے بول ہے اور دوسرا ولیمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ رشتہ ہونے سے لے کے شادی ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرا جاتا ہے، بے دریغ کچلا جاتا ہے۔ کتنی ساری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اندر انسان برباد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اولاد نافرمان نکل گئی، جب میاں بیوی میں جھگڑے ہونے لگے، جب آپس میں تعلقات بگڑنے لگے تو رونا روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کر دیا، پتہ نہیں ہم نے کیا جرم کرا۔ بھائی اپنی تھوڑا پیچھے جائیے، تھوڑا ماضی میں جائیے، دیکھیے شادی میں کیا گل کھلائے تھے۔ ایمان والے کی شادی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایمان والے کی شادی ایسی نظر آ رہی ہے جیسے کسی غیر مسلم کی شادی ہے۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے، ادھر سے مرد کھانا کھانے نکل رہے ہیں، ادھر سے عورتیں کھانا کھانے نکل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پردے کی تاکید فرمائی تھی، اتنی تاکید فرمائی تھی کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرا، پردے کی آڑ میں سے سامنے کرا ہے، پردے کی آڑ میں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بیعت کے کلمات اسی طرح دہرا لو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اور اپنا ہاتھ اندر کر لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نامحرم کا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ تاکید پردے کے بارے میں، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اور ایک حدیث کے اندر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے۔ ویڈیو کے ذریعے وہ ماں بہنیں جو پردے کا بہرحال اہتمام کرتی ہے، ان کو پوری دنیا کے سامنے لے کر آ جانے والا رواج بہت زیادہ مسلمانوں میں ہو گیا۔ ویڈیو جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن نامحرم کی ویڈیو، نامحرم کا فوٹو، کسی پردہ دار خاتون جو پردہ کرتی ہیں یا پردہ نہیں بھی کرتی ہیں، ان کو نامحرم کو بتانا یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ یہ ہوتا ہے شادیوں کے بعد گھر کے اندر مجلس لگ جاتی ہے اور یہ کہا یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ ویڈیو کرانے والوں کی بھی بے غیرتی، ان کے گھر کے مردوں کی بھی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے، اور یہ گناہ سیو ہو جاتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ مر بھی گئی، اس کے بعد بھی گناہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ پامال ہم نے شادیوں کے موقع پر کرا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ولادت کے موقع پر، برتھڈے کے نام پر جو گناہ، اتنا خطرناک گناہ، یعنی اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر برتھڈے نہیں بنایا تو گویا کہ آدمی نے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرا۔ محبت کے کرائٹیریا بدل گئے، پیمانے بدل گئے، اصول بدل گئے۔ برتھڈے بنانا ہی محبت کو ظاہر کرنے کا پیمانہ ہے۔ یہ لوگ تانے دیتے ہیں اگر کوئی اپنی اولاد کا برتھڈے نہ بنائے تو لوگ تانے دیتے ہیں کیسا باپ ہے اپنے بچے کا برتھڈے نہیں بنایا۔ برتھڈے کے نام پر گناہ، شادیوں کے نام پر گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ میرے عزیزوں یہ کبائر میں سے ہیں، بڑے گناہوں میں سے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ اور ایسے نازک حالات کے اندر، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ جس طریقے سے کوئی بلی کے حملے سے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن نازک حالات کے اندر ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اور جو خطرناک حالات روز بروز بنتے جا رہے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ان حالات کو بیان نہیں کریں، اگر ان حالات کا ذکر نہیں کریں یا ان حالات کو ممبر و محراب سے عوام کے سامنے بیان نہیں کریں تو شاید یہ حالات نہیں آئیں گے۔ یہ ہماری وہ سوچ ہے جس طریقے سے ایک کبوتر بلی کے حملے سے بچنے کے لیے اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بلی بھی اندھی ہو گئی ہے، بلی کی بھی آنکھ بند ہو گئی ہے۔ جن حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیزوں، جو کہنے والے کسی بڑے شخص نے، بڑے قائد اور بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا ہندوستان کے اندر کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم رات کو سوئیں گے اور صبح اجنبی بن کر اٹھیں گے۔ ہمارے صف اول سے لے کے صف آخر تک کے لوگ پریشان ہیں، ہمارے قائدین پریشان ہیں، ہمارے علماء پریشان ہیں، ہمارے مصلحین پریشان ہیں، ہمارے داعی پریشان ہیں، حتیٰ کہ ہمارا مزدور،
ہمارا ریہڑی لگانے والا، ہمارا ٹھیلا چلانے والا، ہمارا اٹالا بیچنے والا تک انسان پریشان ہے۔ اس نازک حالات کے اندر ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ان نازک حالات کے اندر بھی اللہ کو نہیں تھاما، ان نازک حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہیں کیا، تو آخر وہ کون سا وقت آئے گا، آخر وہ اللہ کے عذاب کا کون سا کوڑا آئے گا جو ہمارے کو متنبع کر دے۔ ایسے نازک حالات ہیں، رات اور دن ہم دیکھ رہے ہیں، رات اور دن سن رہے ہیں، کہیں کس علاقے سے فساد کی خبر، کہیں کہاں سے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر، کہیں بڑے ہمارے علماء کو اٹھا لینے کی خبریں، کہیں جیلوں میں ان کو سڑا دینے کی خبریں، یہ سب رات دن ہم سن رہے ہیں۔ ایسے نازک حالات کے اندر بھی اگر اللہ کو ہم نے نہیں تھاما ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے واقعے بارے میں آتا ہے، جب عذاب ان کے سامنے آ گیا، قرآن کریم کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی، اللہ نے ڈرا دیا، اللہ نے سمجھا دیا، اس کے بعد بھی قوم نے نہیں مانا ہے، تو اللہ کا ایسا زبردست عذاب آتا ہے، ایسا سخت عذاب آتا ہے کہ وہ اللہ کی جو امت تھی، اس نبی کی جو امت تھی، اس وقت اس کا نام و نشان اللہ مٹا دیتا ہے۔ ہم یہ بھی نہ سمجھیں، اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے چند دعائیں کریں، اس میں سے ایک یہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اندور ایک امت ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا ہندوستان ایک امت ہے۔ امت کا اطلاق پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہوتا ہے، مشرق سے لے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پر امت کا اطلاق ہوتا ہے۔ امت صرف ایک علاقے کا نام نہیں ہے، یا امت کسی محلے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم نہیں سدھرے تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کے خلاف نہیں ہے کہ پورے اندور کے مسلمانوں کو اللہ ایک لخت ہلاک کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے، اور یہ نہ اللہ کے نبی سے کیے گئے وعدے کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا گیا ہے پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کروں گا، صرف اندور پوری امت نہیں ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ساتھ ہلاک کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے، اور نہ اللہ کے نبی سے کیے گئے وعدے کے خلاف ہے۔ ایسے نازک حالات کے اندر صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، حضرت یونس علیہ السلام بھی وہاں سے نکل گئے کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے، اب تم پر عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ، اللہ کی آزمائش آئے گی، میں تو تمہیں کہہ کر چلے گیا۔ لیکن جب بعد میں واپس آئے یونس علیہ السلام تو دیکھا اس قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا، وہ بہت اچھی طرح شاد و آباد ہے، بہت اچھی طرح جو ہے پنپ رہے ہیں۔ کہا بولے یہ کیسے ہو گیا؟ کہا ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، ہم نے اللہ سے توبہ کر لی۔ یہ دور تو وہ ہے، یہ نازک دور ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کے علاوہ سجدے میں اللہ کو منانا چاہیے، سجدے میں اللہ کے سامنے گرنا چاہیے۔ نمازیں ہو رہی ہیں، اس وقت شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، آخر کون سے عذاب، کون سی چیز ہے جو ہم اللہ کے عذاب سے روک سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں کسی انسان کی کہی گئی باتیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کہی گئی باتیں ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ان باتوں کو ماننا پڑے گا، یا انسان علیہ اعلان کہنے میں مسلمان نہیں ہے۔ شادیوں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور ڈی جے بج رہے ہیں، بارات کے نام پر بے حیائی کا ایک جھمگٹا ہے، بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں بے حیاؤں کی طرح، یہ پورا کے پورا معاملہ ہو رہا ہے۔ صرف اس وجہ سے ہمیں خوشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی تھی، صحابہ اکرام کو بھی خوشی تھی۔ خوشی کے اندر بے باک نہیں ہونا ہے، خوشی کے اندر لاپرواہ نہیں ہونا ہے، اور خوشی کے اندر آوارہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ڈور بندھی ہوئی ہے ہمارے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ہم نے عہد و پیمان کیا ہے۔ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا اعلان ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو سارے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرا عزیزو، بات کا خلاصہ یہ ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے بس سبقاً یہ بات عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس وقت ہم یہ جان لیں اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا نام علم ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے اس کو جان کر اس کے تقاضے کو پورا کر لینا، اس کا نام ذکر ہے۔ اللہ کی یاد دہانی ہو جائے، جو کہا گیا اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، چاہے وہ شادی ہو یا غمی ہو، خوشی ہو یا موت ہو، اس وجہ سے کہ اگر ہم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے
خالق کو ناراض کرا ہے تو یہ بات تو بالکل یقینی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، اللہ اس مخلوق کو تو ناراض کر دے گا آگے، اور خالق پہلے سے ہی ناراض ہو گیا۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مخلوق کو ناراض کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے راضی ہو ہی گیا، اور مخلوق کو بھی اللہ اس سے راضی کرا دے گا، جس کی وجہ سے ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر بالخصوص جس کی وجہ سے دین کو پامال کرا ہے، اللہ رب العالمین نے آگے جا کر اس کو بھی ناراض کرانا ہے، یقینی بات ہے۔ اس لیے میرا عزیزو بڑا سخت معاملہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے، اور یہ چیز اللہ کے ہاں پر آخرت کے دن بڑی سرخروئی کا ذریعہ، بڑی عزت کا ذریعہ، بڑی کامیابی اور بڑے افتخار کا ذریعہ ہے۔ جو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے اگر دنیا کو ناراض کرنا پڑے تو کر جائے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنا پڑے مخلوق کی محبت کے لیے تو ایسی مخلوق کی محبت کو ٹھکرا دیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور بالخصوص ایسے نازک حالات کے اندر آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے آنکھیں بند کر لیں گے تو بلی کے حملے سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے، بلکہ مصنون دعاؤں کے اندر ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسے نازک حالات کے اندر اللہ رب العالمین ہمارا پاس و لحاظ رکھے گا انشاءاللہ۔ ہم اگر اللہ کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار لیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، عزت والا عزت سے قبول کرے گا اور ذلت والا ذلیل و خوار ہو کر قبول کرے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیمانے پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور جو چھوٹے موٹے حالات آئیں، کسی کے ناگواری، کسی کے نافرمانی، کسی کا برا ماننا، ان سب کو اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھیل جائیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔